अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाक स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल। आज हमारा मौजू बरमूदा तिकोन साइंस की दुनिया के लिए चैलेंज। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि बरमूदा तिकोन क्या है और यहाँ कैसे 5 अमरीकी त्यारे गुम हो गए। बरमूदा तिकोन का इलाका कल की तरह आज भी पुरअसरार है। इसके बारे में जो देव मालाई अंदाज की बातें कही जाती हैं वो अगरचे साबित नहीं हो सकी हैं, मगर उसके बावजूद साइंसदान आज भी समझने से कासिर हैं कि आखिर इस इलाके में बहुत से फ़िज़ाई और बहरी जहाज़ क्यों गायब हुए। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी क्या ये मुमकिन है कि कोई चीज़ इस तरह गायब हो जाए कि उसका ढूंढने से भी कहीं सुराग न मिले। आप सोचेंगे कि ऐसा अब मुमकिन नहीं, और ऐसा सोचना फितरी अमर है। इसका सबब यह है कि अब साइंसी तौर तरीक़ों से किसी भी चीज़ का सुराग पाना कदरे आसान हो गया है और किसी भी चीज़ के अचानक गायब हो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर आपकी सोच दुरुस्त रही, इसलिए कि जनूब मशरक़ी अमेरिका से मुतसिल समंदरी इलाके में कई त्यारे और बहरी जहाज़ अमले और मुसाफिरों के साथ इस तरह गायब हो चुके हैं, उनका नामो निशान तक नहीं मिला। और अब भी इस मामले पर पुरअसरारियत के पर्दे पड़े हुए हैं। इस इलाके को बरमूदा की तिकोन भी कहा जाता है। दुनिया भर के अखबारात और जराइद में बरमूदा की तिकोन के बारे में इतना कुछ लिखा गया है कि शायद किसी और इलाके की पुरअसरारियत के बारे में इतना नहीं लिखा गया। पायलट जब इस इलाके का नाम सुनते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस इलाके में सफ़र ना ही करना पड़े तो अच्छा है। हाँ, तो ज़िक्र हो रहा था कि किसी चीज़ के गायब होने के बारे में कि वहाँ कैसे त्यारे गायब हुए थे और इस तरह गायब हुए हैं कि उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। और मामला ऐसा पुरअसरार है कि जदीद तरीन साइंसी तहकीकात की मदद से लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक इस हवाले से कोई ठोस बात नहीं कही जा सकी। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ज़ईफ़ुल एतक़ाद हैं, उनका कहना है कि इस इलाक़ों में बदरूहों का कब्ज़ा है और इस बात को पसंद नहीं करती कि वहाँ से कोई भी चीज़ या कोई ज़ीरू गुज़रे, और इसलिए वो नाराज़ होकर त्यारों और बहरी जहाज़ों को उनके अमले और मुसाफिरों समेत किसी ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ से उनकी वापसी मुमकिन नहीं होती। आप शायद इस बात को महज बकवास करार दें, मगर हकीकत यह है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो बदरूहों और उनकी जानिब से ऐसी कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं। और बदरूहों के तसव्वुर के बरक्स बहुतों का ख्याल है कि इस खित्ते में समंदर के अंदर कोई मकनातीसी मैदान है जो इस तरफ से गुज़रने वाली हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। तमाम ये बस महज क़यास आराइयाँ हैं, मुतल्लिका दलाइल बहुत कमज़ोर हैं। 29 जनवरी 1948 का दिन बरतानवी मुसाफिर बरदार त्यारे स्टार टाइगर के लिए तबाही लेकर आया। रात 10:30 बजे इस त्यारे ने उड़ान भरी और बरमूदा से 400 मील दूर उसने ये पैगाम दिया कि सब कुछ ठीक है और लैंड तक मुकर्रर वक्त पर होगी। अगर ये पैगाम न दिया गया होता तो ज़रूर हैरत होती। जहाज़ में सब कुछ ठीक चल रहा था, इसमें 26 मुसाफिर सवार थे, उसकी मंजिल जमीका थी, चारों इंजन वाले जहाज़ की कारकर्दगी म्यारी रही थी, मगर जहाज़ से मिलने वाला वो पैगाम आखिरी था। इंतहाई पुरअसरार हालत में जहाज़ ऐसा गायब हुआ कि उसका नामो निशान भी न मिला। समंदर की सतह पर ईंधन के आसार तलाश करने की कोशिशें भी बेसूद साबित हुईं। इस वाक़या ने शहरी हवाबाजी की दुनिया में खलबली मचा दी। बहुत कोशिश करने पर भी ये मामला हल न हुआ कि आखिर इस जहाज़ के साथ क्या वाक़या पेश आया था। 17 जनवरी 1949 को फिर ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। इस बार एरियल नामी त्यारा हदफ बना। सुबह 7:45 बजे के कप्तान जेसी मैकफिन ने रेडियो पर पैगाम दिया कि मौसम अच्छा है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं, लैंडिंग नॉर्मल होगी।
پرواز برمودا سے شروع ہوئی تھی اور جمیکا میں اس کی منزل کنگسٹن تھی۔ یہ علاقہ برمودا کی تکون سے بہت قریب ہے اور اس لیے ہوابازی کے حوالے سے اسے حساس علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسی مکیفین نے جو پیغام دیا وہ کسی بھی خطرے کی نشاندہی نہیں کرتا تھا، مگر یہ اس کا آخری باضابطہ پیغام تھا۔ اس کے بعد ریڈیو سیٹ پر خاموشی چھا گئی۔ یوں اچانک کسی طیارے کے ریڈیو سیٹ کا خاموش ہو جانا سب کے لیے حیرت اور تشویش کا باعث تھا۔ اچھی خاصی کوششیں کرنے پر بھی جہاز کا کوئی سراغ نہ ملا، اور پھر ایک مشکل یہ بھی تھی کہ جہاز راڈار پر بھی نہیں تھا۔ فضا میں ہوتا تو راڈار پر بھی ہوتا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر جہاز کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ایمرجنسی کا کوئی پیغام بھیجنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ اس مرتبہ بھی جہاز ملا نہ اس پر سوار کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ یہ جہاز کسی بھی اعتبار سے ایسا نہیں تھا کہ کسی تکنیکی بنیاد پر یہ حادثے کے امکان کے بارے میں سوچا جاتا۔ انجن میں کہیں کوئی خرابی نہیں تھی اور روانگی کے وقت ریڈیو سیٹ سمیت اس کے تمام آلات بالکل درست ڈھنگ سے کام کر رہے تھے۔ ان دونوں واقعات نے برمودا کے حوالے سے طرح طرح کی کہانیوں کو نئی زندگی عطا کی۔ نئی زندگی اس لیے کہ 4 سال قبل بھی امریکہ کے 5 طیارے ایک ساتھ غائب ہوئے تھے اور ان کا نام و نشان تلاش کرنے کی کوشش بے سود رہی تھی۔ 5 دسمبر 1945 کا دن آج بھی امریکی فوج کے لیے ایک سوالیہ نشان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دور میں بھی ٹیکنالوجی کی ترقی کے لحاظ سے امریکہ باقی دنیا سے بہت آگے تھا اور اسی لیے ہر معاملے میں اسے ایک رول ماڈل یا مثال کی حیثیت حاصل تھی۔ طیارہ سازی کی صنعت میں بھی امریکہ سب سے آگے تھا اور لڑاکا طیاروں کی تیاری کے معاملے میں غیر معمولی برتری کا حامل تھا۔ اس دن فورٹ لاڈرڈیل فلوریڈا میں واقع امریکی بحری اڈے سے 5 طیاروں نے معمول کی تربیتی پروازیں شروع کیں اور پھر وہ پروازیں مکمل نہ ہو سکیں۔ ان طیاروں کا روٹ ایسا لمبا چوڑا نہیں تھا کہ کسی خرابی کے بارے میں سوچا جاتا۔ ہر طیارے کو 250 میل کے علاقے میں اپنی پرواز مکمل کرنی تھی۔ تمام پروازیں تکونی تھیں۔ مشرق کی سمت جا کر وہاں سے شمال کا رخ کرنا تھا اور اس کے بعد جنوب کی سمت سے مغرب کی طرف واپس آنا تھا۔ ٹی بی ایم ٹارپیڈو بومز کو اڑانے والے تمام افراد خاصے تجربہ کار تھے، اس لیے ان کی مہارت پر شک کرنے کی تو کوئی گنجائش سرے سے تھی ہی نہیں۔ ان طیاروں میں اس دور کے تمام جدید ترین آلات نصب تھے۔ تکنیکی اعتبار سے تمام جہاز غیر معمولی استعداد کے حامل تھے۔ ایک طیارے میں 2 ہواباز تھے جبکہ دیگر طیاروں میں 3 افراد سوار تھے۔ پہلے طیارے نے 2:02 پر زمین کو الوداع کہی اور اس کے چند ہی لمحوں کے بعد 5 طیارے فضا میں تھے۔ ان کی اوسط رفتار 200 میل فی گھنٹہ تھی۔ 3:45 پر انہیں واپس آنا تھا، مگر عین واپسی کے لمحات میں ایک طیارے کے فلائٹ کمانڈر کا پیغام ملا کہ کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں زمین دکھائی نہیں دے رہی، یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، اور بادل بھی چھائے ہوئے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ اطمینان ہو کہ بادلوں کے باعث کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک اور واقعہ بلکہ کمال یہ ہوا کہ 5 طیاروں کے نیوی گیٹس کو بیک وقت سمت کھو دینے کا احساس ہوا۔ یہ اس قدر حیرت انگیز بات تھی کہ بعد میں ماہرین اس پر غور کرتے رہ گئے۔ زمین پر فلائٹ کنٹرول ٹاور کے عملے کے لیے یہ سب بہت پریشان کن تھا۔ فضا میں کوئی ایک طیارہ گمنام نہیں ہوا تھا بلکہ 5 طیارے تھے۔ اگلے 15 منٹ خاموشی میں گزرے۔ اس خاموشی نے سب کے اعصاب میں ٹوٹ پھوٹ پیدا کر دی۔ انہوں نے اس بات کا جائزہ لینا شروع کیا کہ کہیں خود ان کے آلات میں تو کوئی خرابی نہیں۔ ابھی یہ کام جاری ہی تھا کہ ریڈیو پر آخری بار ایک فلائٹ کمانڈر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ اپنے بیس سے شمال مشرق کی سمت 225 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ کمانڈر نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم، اور پھر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ کسی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ پیغام ایسا نہیں تھا کہ جس کی مدد سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی، مگر پھر بھی یہ بات بہت اہم تھی کہ اس بات کو بد نصیب افراد میں سے کوئی بیان کر رہا تھا۔ جب 5 طیارے مقررہ وقت پر واپس نہیں آئے تو ان کی تلاش میں ایک فلائنگ بوٹ کو روانہ کیا گیا۔
مگر وہ فلائنگ بوٹ بھی 5 منٹ میں لاپتہ ہو گئی۔ اس میں 13 افراد سوار تھے۔ کوسٹ گارڈز کے جہازوں نے پوری ساحلی پٹی کو رات بھر کھنگالا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ صبح ہوتے تک طیارہ بردار جہاز سولومنز بھی اس کام میں شریک ہو گیا۔ مجموعی طور پر 300 جہازوں اور طیاروں نے بدنصیب طیاروں کے ملبے اور بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں۔ نہ ملبہ ملا اور نہ ہی لاشیں۔ سمندر کی سطح پر ایندھن کے نشانات بھی نہیں تھے۔ نیول بورڈ آف انکوائری یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ان طیاروں نے کوئی الارم نہ دیا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی تو طیارے سے کودا ہوگا، مگر بورڈ کے ماہرین بھی اس پورے معاملے میں کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے میں ناکام رہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔